الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی 7ویں آیت چل رہی تھی اور اس میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کا تذکرہ فرمایا، پھر مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ قرآن کا اکثر یہ طریقہ رہا ہے، اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری نظر آتی ہے کہ اکثر ضدین کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ضد جو ایک دوسرے کے ضد ہوتی ہیں، ایمان، کفر، جنت، دوزخ، رات، دن، ہدایت، گمراہی، نیکیاں اور برے اعمال۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے کفار کا تذکرہ فرمایا کہ الذین کفروا لہم عذاب شدید، کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اس کے مقابلے میں مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات جو ہم اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کو اللہ نے کافی قرار نہیں دیا، بلکہ مغفرت اور ایک بڑے اجر کے لیے نیک اعمال کے ارتکاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ لہذا اس سے وہ حضرات ذرا درس حاصل کریں کہ جو صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہیں یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تھوڑے بہت عمل چھوڑ بھی دیں تو کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کو محتاج ہے ہمارے عمل کا۔ یقیناً وہ ہمارے عمل کا محتاج نہیں، نہ اس نے نیک اعمال کرنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو اس کی عادت کریمہ ہے، اس نے کہ امتحان لینا ہے، ہمیں مختلف طریقوں سے آزمانا ہے، حالانکہ نتیجہ وہ خود بھی جانتا ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک آزمائش کے لیے ایک ضابطہ، اس کا ضابطہ ہے کلی، ایک قانون ہے کہ ہر بندے کو آزمایا جائے گا، اور آزمانے کے طریقے مختلف ہیں۔ آزمائش بڑی دو طرح کی رکھی گئی ہیں۔ نمبر ایک، کچھ اعمال کرنے کا حکم دیا کہ ان کو کرو، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور کچھ اعمال سے رک جانے کا حکم دیا کہ ان کو مت کرو، جیسے گناہ وغیرہ، یہ بھی ایک آزمائش ہے ہمارے لیے بہت بڑی۔ تو اصل میں ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ان اعمال کا محتاج نہیں کہ یہ فرسودہ یا فاسد قول کہا جائے کہ جی اللہ تعالیٰ کون سا ہمارے عمل کا محتاج ہے تو ہم نہیں بھی کریں تو کیا حرج ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اسے پورا کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے وہ حضرات بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو باقاعدہ قوم کے رہنماؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض گدی نشین ہوتے ہیں، مشائخ عظام ہوتے ہیں، تو ہر پیر صاحب برے نہیں ہوتے، ہر آستانہ غلط نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہی وہ آستانے ہیں کہ جن سے ہزاروں لوگوں نے فیض پایا ہے، لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے ایمان تک قبول کیے ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب ایک شخصیت اچھی چلی جاتی ہے اور اس کا کوئی نائب آ کر بیٹھتا ہے تو اس میں وہ چیز بعض اوقات نظر نہیں آتی ہے جو اصل میں ہوتی ہے، اور بلکہ بہت بگاڑ کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے لوگ جو خود نفسانی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنے متبعین کو بھی اسی طریقے سے تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مجھے جو اس کی وجہ بڑی سمجھ میں ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اصل میں اپنے اعمال کی کوتاہی کو درست قرار دینے کے لیے، اور اس وجہ سے کہ کوئی میری عمل کی کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے بدظن نہ ہو، وہ نیک عمل کی ہی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے جی نیک عمل کون سا ضروری ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، عمل کو ہی دیکھتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ صرف دل ملاحظہ فرماتا ہے، عمل نہیں دیکھتا، تو ان سے دائرہ دم میں رہ کے سوال کیا جائے، پھر بتائیے یہ کیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ تو اب آپ جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اعمال کی طرف توجہ فرماتا ہی نہیں ہے، صرف قلبی احوال پر ہی نگاہ رکھتا ہے، تو پھر یہاں یہ قرآن میں جا بجا کیوں تذکرہ کیا گیا ہے؟ بلکہ آپ ملاحظہ فرمائیے سورہ عصر کے اندر کتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اگر آپ کی ہم یہ ساری تقریر تسلیم کر لیں، اس کو درست مان لیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، تاکہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اعمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے،
لیکن ہماری آزمائش کے لیے اعمال ہم پر مسلط کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں کہ بعض اعمال کو کرنا ہے، بعض اعمال سے بچنا ہے۔ تو یہ اس لیے عمل جو ہے یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہوتی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے قریب رہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ کے دل میں نیک اعمال کی حقارت کو پیدا کرتے ہوں، نیک اعمال پر استقامت کو دل نہ چاہے، بلکہ نیک اعمال کو چھوڑ دینے کا دل چاہے، نیک اعمال کی اہمیت ذہن سے نکلتی ہوئی محسوس ہو، تو پھر ایسے شخص کی صحبت میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ خود بھی برباد ہوگا اور آپ کو بھی برباد کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا پس وہ شخص کے مزین کر دیا گیا ہو اس کے برے عمل کو، پھر وہ اسے اچھا گمان بھی کرے، تو یہ باقی عبارت محذوف ہے کہ کیا اسے وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے ہدایت والا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار اور مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا، مومنین کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کا عمل اسے خود اچھا محسوس ہو، جیسے کہ یہ شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جو بھی عمل کر رہے تھے، برے عمل، نبی کریم کے خلاف عمل کرنا اور بت پرستی وغیرہ، وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، وہ بولتے تھے ہمارے عمل بہت اچھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے برے عمل کو بھی اچھا سمجھتا ہے، یا شیطان نے اچھا کر کے اس کو دکھا دیا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو گمراہی دینے کا بارہا آپ کو مطلب بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب اپنی تائید سے، اپنی مدد سے کسی کو محروم کر دینا، اسے نفس و شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی گمراہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے، اور ہدایت تک پہنچنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، لیکن جب کوئی شخص ان ذرائع کو اوپر توجہ نہ کرے، ہدایت کو نظر انداز کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف سے اپنی رحمت کو پھیر لیتا ہے، اور اب نفس و شیطان اس پہ غالب ہوتے ہیں اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس تمام چیز کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کی طرف جانا چاہ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے، یہ کام اللہ کا نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ مراد یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے تمام تر ذرائع بندے کو فراہم کر دے اور وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے ان کو نظر انداز کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے اپنی رحمت کی توجہ کو پھیر لیتا ہے، اور انسان نفس و شیطان کے شر میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تو آپ کی جان ان پر حسرتوں میں مبتلا نہ ہو، یعنی حبیب کریم آپ کی جو جان میں حسرت پیدا ہوتی ہے، ایک تمنائیں بیدار ہوتی ہے، کاش یہ ایمان لے آئے، کاش یہ گناہ نہ کریں، کاش یہ بت پرستی چھوڑ دیں، تو اپنی جان کو اس طرح آپ ہلکان نہ کیجئے، اپنے آپ کو اتنا اذیت میں مبتلا نہ کیجئے، ان کی طرف احساس بار بار کر کے اتنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوئیے، کیونکہ بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے اور وہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ارسل الریاح، بھیجی ہوائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرنا شروع فرمایا، اور احسانات کا تذکرہ بارہا اسی لیے کیا گیا کہ احسان جب یاد آئیں گے، احسان کو ہم تسلیم کریں گے تو اللہ کو محسن مانیں گے، اور جب محسن مان لیں گے تو پھر محسن کا کہنا ماننا چاہیے، مروت کا یہی تقاضا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اسی کی اطاعت کرو، اسی کی عبادت کرو، اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، تو پھر اس کا کہنا جب ہم مانیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم توحید کی طرف مائل ہو جائیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے،
اور کفر و شرک کی گندگیوں سے نکل کر ایمان کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو پہلے صاحب ایمان اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے بھیجی ہوائیں فتصیر سحاباً، جو بادلوں کو ابھارتی ہیں، یعنی جمع کرتی ہیں چاروں طرف سے۔ آپ نے دیکھا ہے جب ہوائیں چلتی ہیں، ہم تو یہ زمین پر ہوتے ہیں، اتنی ہوا محسوس نہیں ہوتی، کبھی آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں اور بالفعل ہوائی جہاز کا اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں جو ہوا کا پریشر ہوتا ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اوپر ہوگا کہ کس قدر تیز پریشر ہوتا ہے۔ اور یہ ہوائیں جو ہیں چاروں طرف سے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو بادلوں کو جمع کرتی ہیں، کسی شہر پر لے آتی ہیں، کسی علاقے میں لے آتی ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ بادل پانی برسانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اور بڑے ہی نفیس دلیل دی ہے، ابتدا کیسی ہے اور پھر دیکھیے کہ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کس چیز کی دلیل بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بھیجا ہوائیں فتصیر سحاباً، تو یہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، فسقناہ الی بلد، پھر ہم اسے بلد میت، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں دواں کر دیتے ہیں، یعنی بادلوں کو کسی مردہ شہر کی طرف۔ مردہ شہر سے مراد جہاں قحط سالی ہو، زمینیں بنجر ہو گئی ہوں، بارش اور پانی کے نہ ہونے کی بنا پر فصلیں ختم ہو گئی ہوں، تو وہاں ہم بھیج دیتے ہیں فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے سبب زمین کو، بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یعنی جب وہ زمین مردہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی بھیجتا ہے، برستا ہے، اور کچھ ہی دن کے اندر لہلہاتی فصل ہو جاتی ہے، سرسبز وادیاں ہو جاتی ہیں۔ کذالک النشور، اور آخر میں ایک ہی جملے کے اندر ساری بات سمجھا دی کہ کیوں یہ اتنی بڑی بات کہی گئی، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے، اسی طرح میدان محشر میں اٹھنا ہے۔ تو یہ اشارہ کر دیا، ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اٹھائے گا؟ فرمایا کہ ہاں بالکل اٹھائے گا۔ تو عرض کی کہ کوئی ایسی دنیا میں ایسی علامت ہے، نشانی ہے جس کو دیکھ کر ہم اخروی اٹھنے پر کوئی دلائل قائم کر سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کبھی ایسے زمین پر سے گزرے ہو جہاں قحط سالی ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اس زمین سے دوبارہ اس موقع پہ گزرے کہ جب بارش ہو چکی ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، سرسبز شاداب وادیاں ہو جاتی ہیں اور پودے اور پھول پھل نکل آتے ہیں۔ فرمایا پس جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بنجر زمین سے پودے نکالنے پر قادر ہے، بنجر زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ تو ایک بہترین حصی مثال دے دی ہے جس کا مشاہدہ ہم دنیا میں رہ کر سکتے ہیں، اور کفار بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ان کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جو ذات اس طرح ایک زمین، عام زمین، اس میں سے ایک پودا نکال دیتی ہے، اور میڈیکل سائنس جو سائنس وغیرہ ہے یہ تو تسلیم کرتی ہے کہ پودے جاندار ہیں، اگرچہ ہماری شریعت اس کو بے جان ہی تصور کرتی ہے، تو کفار تو اگر اس تھیوری کو پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو تسلیم بھی اگر کر رہے ہیں تو ان کو ماننا چاہیے کہ یہ زمین تھی جس میں سے یہ زندہ پودے نہیں نکل رہے تھے، لیکن بارش کے بعد زندہ پودے نکلنے لگے، تو وہ مردہ زمین کو تو سبھی مردہ مانتے ہیں، اس میں سے زندگی نمودار ہو رہی ہے، کون پیدا کر رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ زمین بعض اوقات اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ اس طرح انگلی رکھ کر اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، صرف پورا شاید اندر جائے گا، تھوڑا سا وہ بھی حصہ، اس کے بعد نہیں دبا سکیں گے، لیکن اسی سخت ترین زمین میں سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک ننھا سا پودا اپنا منہ باہر نکالتا ہے، اور اتنا نرم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ کے توڑنا چاہیں تو آسانی سے ٹوٹ جائے گا، صرف آپ کے ناخن کی تیزی سے اس کو آپ یہ پکڑ لیں تو وہ ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو جس زمین میں آپ اپنی طاقت سے سوراخ نہیں کر سکے، یہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس نے اس نازک سے پودے میں اتنی قوت فراہم فرما دی کہ وہ زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکل آتا ہے؟ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو رب ایک اتنی نازک سی چیز میں قوت پیدا فرمانے والا ہے، ایک مردہ زمین کو زندگی عطا فرمانے والا ہے، تو اسی طریقے سے وہ آخرت میں مردوں میں زندگی ڈال دے گا، بیدار کر دے گا، اور سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے۔ من کان یرید العزت، جو شخص ارادہ کرتا ہے عزت حاصل کرنے کا، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ معلوم یہ ہوا کہ تمام ہر قسم کی عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو جو شخص عزت کا طالب ہو تو وہ جان لے کہ عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے،
اور جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز فلاں کی ملک میں ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے مالک کے پاس ہی جایا جاتا ہے۔ لہذا جو دنیا میں عزت کا طالب ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے عزت کو مانگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عزت کا مالک ہے۔ اور جب عزت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس عزت کو نیک اعمال، گناہوں سے اجتناب کے اندر چھپا کر رکھ دیا ہے۔ یہ حقیقی عزت ہوتی ہے، ورنہ جو ہم عارضی عزت کو سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کا عہدہ حاصل ہو جائے گا تو عزت مل جائے گی، پیسہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو عزت مل جائے گی، جی ہاں اس سے بھی عزت ملتی ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ عارضی عزتیں ہوتی ہیں۔ کرسی چھینی، عزت بھی چلی گئی، پیسہ چھینا، عزت گئی، لیکن جو عزت نیک اعمال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور ایسی عزت ہے کہ آپ سامنے ہوں گے تب بھی عزت، سامنے سے ہٹ جائیں گے تب بھی عزت۔ لیکن جو عارضی عزتیں ہوتی ہیں، سامنے رہیں گے تو عزت ہے اور سامنے سے ہٹیں گے تو گالیاں ہیں۔ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ایک کو تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بہت تعریفیں منہ پہ کی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے جاتا ہے تو پورا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا 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 ہے، کیونکہ اس کو عارضی عزت حاصل ہے، اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو ذریعہ بنایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی نہیں ہیں، تو پھر اس کو انجام بھی ایسے دیکھنا پڑتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ اس سے مراد یا تو وہ تسبیحات جو بھی ہم ذکر الہی کر رہے ہیں، زبان سے نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بیان ہے کہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور نیک عمل اٹھاتا ہے وہ اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو بلند فرماتا ہے۔ نیک عمل کو بلند فرمانے کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی جب پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو ایسی اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ وہاں کے فرشتے اس کو رد کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نیک عمل اللہ مقبول فرمانا چاہے تو ساتوں آسمانوں سے گزرتا ہوا وہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیثوں کے اندر مضامین موجود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو اٹھاتا ہے اور اس کو یقینی سی بات ہے یہ محبوب ہے، تو نیک اعمال کے ارتکاب ہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔